مسیح کے بابرکت نام میں تمام مسیح بہن بھائیوں کو پاسٹر شہباز بھٹی کی طرف سے بہت سلام قبول۔ میرے عزیزوں، آج آپ سے کلام شیئر کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ خدا ان کے سچے موتی تاکہ آپ تک پہنچے، آپ کی زندگیاں چینج ہو۔ آج دیکھیں گے پرانے عہد نامے سے زبور کی کتاب 127 زبور 127 Psalm 127 verse number 1, 2 and 3۔ اگر خداوند ہی گھر نہ بنائیں تو بنانے والوں کی محنت عبث۔ اگر خداوند ہی شہر کی حفاظت نہ کرے تو نگہبان کا جاگنا عبث۔ تمہارے لیے سویرے اٹھنا اور دیر میں آرام کرنا اور مشقت کی روٹی کھانا عبث، کیونکہ وہ اپنے محبوب کو تو نیند ہی میں دے دیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ خدا ان کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو، خدا ان کا شکر۔ میرے عزیزوں، آج ہم دیکھتے ہیں خدا ان کے پاک کلام کے وسیلہ سے جو آج ہماری زندگیاں چینج ہونے کے لیے جا رہی ہیں، جو خدا اپنا گہرا بھید ہم پر ظاہر کرنے کو جا رہا ہے۔ آج ہم بڑی سنجیدگی سے اس کلام کو سنیں گے، آج ہم بڑی سنجیدگی سے اس کو اپنے دلوں میں اتاریں گے۔ خداوند جو ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں، خداوند جو ہماری زندگی میں آنا چاہتے ہیں، وہ ہمیں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو میرے عزیزوں، ایک گھر ہوتا ہے، ایک مکان ہوتا ہے۔ جو مکان ہے وہ اینٹوں سے بنا ہوتا ہے، جو گھر ہوتا ہے وہ انسانوں سے بنا ہوتا ہے۔ تو کلام کیا فرماتا ہے کہ اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے، اس کا مطلب اگر اس میں رہنے والے افرادوں کو جو خداوند ان افراد کو اس گھر میں نہ بسائے تو وہ گھر بس ہی نہیں سکتا۔ ہاللیلویہ۔ وہ مکان محض اینٹوں کا ایک بن کر رہ جائے گا، وہ ایک اینٹوں کا ڈھانچہ بن کے رہے گا، وہ گھر نہیں بن سکتا۔ ہم اس کو لاکھ کہیں کہ یہ گھر ہے، لیکن وہ گھر نہیں ہے، وہ مکان ہے۔ مکان کے اندر جو گھر میں جو لوگ بستے ہیں اس سے گھر ہوتا ہے۔ تو خداوند کیا کہتا ہے، اگر اس میں لوگوں کو میں نہ رکھوں تو وہ گھر نہیں بس سکتا۔ تو آگے ہم دیکھتے ہیں، تو بنانے والوں کی محنت عبث ہے۔ تو وہ جن لوگوں نے اسے بڑے پیسے سے اس کو کافی چیزوں سے آرائش اس میں کیا، اس میں اچھے شیشے لگائے، اس میں اچھا پتھر لگایا، تو میرے عزیزوں کیا دیکھتے ہیں کہ خداوند کیا کہتا ہے کہ بنانے والوں کی محنت عبث ہے، کیونکہ جو اس میں رہنے والے افراد ہیں وہ نہیں۔ تو آگے ہم دیکھتے ہیں، اگر خداوند ہی شہر کی حفاظت نہ کرے تو نگہبان کا جاگنا عبث ہے۔ تو میرے عزیزوں کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں پہلے تو ہمیں ایک گھر کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ اس مکان کو گھر نہیں بنا سکتے، آپ کے اندر وہ طاقت نہیں ہے، آپ کے اندر وہ قوت نہیں ہے کہ آپ اس مکان کو گھر نہیں بنا سکتے۔ اس میں آپ جو رہنے والے افراد ہیں وہ کہیں سے نہیں لا سکتے، وہ کون دیتا ہے؟ خدا نے۔ اب وہ گھر سے نکلے، اب کہاں پہ آ گئے؟ اب آ گئے اگر خداوند ہی شہر کی حفاظت نہ کرے، اب شہر کی طرف آ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر گھر نہیں، گھر کو برکت نہیں ہے تو آپ کے شہر کو بھی برکت نہیں ہے۔ آپ کہو کہ میں اپنے گھر کو چھوڑ کے تو اپنے شہر کو جو ہے وہ سنوارنے نکل جاؤں، تو نہیں میرے عزیزوں، ایسے نہیں ہے۔ پہلے آپ کو آپ کے گھر کا جو ہے وہ سوچنا پڑے گا، اس کے بعد شہر کے بارے میں سوچنا پڑے گا، کیونکہ ہماری دوڑیں بہت تیز ہیں، ہماری ریس جو ہے وہ بہت تیز ہے۔ ہم نزدیک تو کہیں پہ سٹاپ کرتے ہی نہیں، سٹاپ کرنا ہے
اب اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں تھوڑی دیر ہمیں رکنا پڑے گا، ہمیں اس ریس کو تھوڑا کم کرنا پڑے گا، اس کلام کی طرف دیکھنا پڑے گا کہ یہ کلام ہمارے ساتھ کیا بات کر رہا ہے۔ میرے عزیزو، کلام ہمیں کہتا ہے کہ گھر کو آپ گھر نہیں بنا سکتے، شہر کو آپ شہر نہیں بنا سکتے۔ اس شہر کو آپ کیسے اس شہر کی حفاظت کرو گے؟ کہتا ہے اگر اس شہر کی آپ کیسے حفاظت کریں گے؟ اگر خداوند اس شہر کی حفاظت نہ کرے تو میرے عزیزوں وہ شہر تباہ ہو جائے۔ اس کی مثالیں میں بائبل میں کئی جگہ پر ملتی ہیں۔ آگے چلیں، سیکنڈ والی، تمہارے لیے سویرے اٹھنا اور دیر میں آرام کرنا اور مشقت کی روٹی کھانا بس ہے۔ میرے عزیزو، خداوند نے بڑے پیار اور تحمل سے یہ کلام جو یہ ہمیں دیا تاکہ ہم اس کے راستوں پر چلیں۔ اس صبر کے کلام کو بڑے صبر کے ساتھ سنیں، اس صبر کے کلام کو بڑے صبر کے ساتھ اس کو اپنے اندر ایبزارب کریں۔ اس دوسری والی آیت میں کہتا ہے تمہارے لیے سویرے اٹھنا، مطلب بہت جلدی اٹھ جانا، 5 بجے اٹھ جانا، 4 بجے اٹھ جانا، اور دیر میں آرام کرنا۔ صبح 4 بجے اٹھ کے 5 بجے اٹھ کے دوڑ لگانا، پھر رات کو 10-11 بجے گھر آنا، بہت محنت کرنا، بہت پیسہ کمانا، بہت کچھ کمانا، تمام زندگی کی سہولیات، all the luxuries of life، اس کو کیش کر۔ تو کیا دیکھتے ہیں خداوند کا کلام کیا فرماتا ہے؟ تمہارے لیے سویرے اٹھنا اور دیر میں آرام کرنا اور مشقت کی روٹی کا۔ اب بس اتنی محنت کرتے ہو، تم 4 بجے 5 بجے اٹھتے ہو، پھر اس کے بعد رات 10-11 بجے گھر آنا، پھر اس کے بعد تھوڑی دیر اور جاگتے رہنا، یا ٹی وی دیکھتے رہنا، یا وہ جو پیسے کمائے ان کا حساب کرتے رہنا، ان کو گننا، گن کے رکھنا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، اس کی ساری پیپر ورک کرنا۔ تو میرے عزیزوں، کیا دیکھتے ہیں اس میں؟ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خداوند کیا کہتے ہیں کہ صبح آپ جلدی اٹھتے ہو، کاروبار پہ چلے جاتے ہو، رات کو آ جاتے ہو، اس کے بعد جب آپ اس پوری محنت کے بعد جب اینڈ ہوتا ہے تو آ جا کے ہم کہتے تو یہ نا کہ روٹی کمانے نکلے جی ہم، تو وہی جو مشقت کی روٹی ہے وہ خداوند کہتا ہے وہ تیرے لیے ابس ہے، مطلب بیکار ہے، کیونکہ اس میں خداوند نہیں ہے، اس میں زندہ کلام نہیں ہے، اس میں جیزس نہیں ہے۔ تو پھر کیا فائدہ جب ہم نے یہ سارا کچھ کما لیا اور جیزس نہیں کمایا؟ ہم نے یہ گاڑی، گھر، روپیہ، پیسہ، بینک بیلنس سارا کچھ کما لیا، اور جب اینڈ پہ ہم وہ اس کا نکالتے ہیں تو کیا ہمارے پاس پیچھے بچتا ہے؟ تو ہمیں پتہ چلتا او ہم تو چرچ گئے ہی نہیں، او بیڈ، ہم تو خداوند کے زور نہیں چکے، ہم نے تو بائبل کو کھولا تک نہیں، ہم تو ساری عمر دوڑ میں رہ گئے۔ جب وہ ساری عمر اس دوڑ میں رہ گئے تو خداوند کیا کہتا ہے کہ تیرے لیے صبح چل جلدی، پھر رات کو دیر سے گھر آنا، اور پھر روٹی کھانا۔ اب بس کیونکہ یہ لائف ہم نے خود چنی، یہ خود ہم نے جوائن کیا اس لائف، خداوند نے تو نہیں کہا۔ خداوند نے کیا کہ آپ پہلے خدا کی بادشاہی تلاش کرو، تو یہ تمام چیزیں تمہیں آٹومیٹکلی تمہیں یہ مل جائیں گی۔ تو یہ کیسے آٹومیٹکلی مل جائیں گے؟ آٹومیٹکلی نہیں ہے، یہ خداوند کے وعدے کے مطابق ہے، کیونکہ خداوند جو وعدہ کرتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں۔ جب خداوند نے کہہ دیا، اپنے کلام میں کہہ دیا تو کہہ دیا۔ اب کیا؟ اب ہم دیکھتے ہیں
کیونکہ وہ اپنے محبوب کو تو نیند ہی میں دے دیتا ہے. ہاللیلویہ. اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ خداوند نے جب کہا کہ اگر خداوند گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت بس ہے، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم گھر کو بھی خود نہیں بنا سکتے. تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم شہر کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے. تو آگے کا لکھا جو تو کماتا ہے، جو دن رات محنت کرتا ہے، بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، وہ بھی تیرے لیے بس ہے. تو اب کیا رہ گیا؟ خداوند ہمارے ساتھ ایک بڑا پیارا وعدہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے محبوب کو نیند میں ہی دے دیتا ہوں، کہ جب تو سو رہا ہوتا تو میں تیرے لیے روٹی کا انتظام کر دیتا ہوں. تو آپ میرے عزیزوں، اس زندہ روٹی کے لیے ہم بھاگتے ہیں. ٹھیک ہے، جسم بھی خداوند نے دیا، روح بھی خداوند نے دی. جسم بھی جو فزیکلی ہیں ہم، یہ بھی خداوند کی طرف سے صادر ہوا ہے، اور جو روح ہے وہ بھی تو خداوند کی طرف سے صادر ہوئی ہے. ہم روح کو کیوں فراموش کر دیتے ہیں؟ ہم روح کے کلام کو کیوں فراموش کر دیتے ہیں؟ کیوں صرف فزیکلی طور پر بڑھتے رہتے ہیں، اسپرچولی طور پر کیوں نہیں بڑھتے؟ کیونکہ یہ دونوں چیزیں تو خداوند سے صادر ہوئی ہیں. تو میرے عزیزوں، جب یہ دونوں چیزیں خداوند سے صادر ہوئی ہیں، then why there is no equality. جسم کو ہم زیادہ پریفرنس دیتے ہیں کہ ہم اس کے لیے بچا چھوڑیں، اپنے بچوں کے لیے کچھ بچا چھوڑیں، کچھ جمع کر چھوڑیں، اپنے پیچھے بیوی بچوں کے لیے یہ اکٹھا کر لو، وہ اکٹھا کر لو، سارا کچھ اکٹھا کر لو. لیکن اینڈ پہ کیا ہمارے پاس نکلتا ہے؟ کنکلوژن یہ نکلتا ہے کہ ہم خالیات ہوتے ہیں، کلام ہمارے پاس نہیں ہوتا. تو آج اس وعدے کے ساتھ آج اپنے دلوں میں ارادہ کریں کہ خداوند آج اس زندہ پاک کلام کے وسیلہ سے ہماری زندگیوں کو چینج کرے. خداوند اس زندہ پاک کلام کے وسیلہ سے خداوند آج آپ سب کی زندگیوں کو تبدیل کرے. کیونکہ خداوند نے جو وعدہ کیا کہ میں اپنے محبوب کو نیند میں ہی دے دیتا ہوں، تو میرے عزیزو اس بات پر یقین کریں کہ خداوند واقعی نیند میں دے دیتا ہے. وہ آپ کے لیے فکر کرتا ہے، کیونکہ خداوند کو آپ کی فکر ہے. اگر وہ آپ کی فکر نہ کرتا تو آج جو ہم اچھا کھاتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں خداوند کے نام سے، تو آج ہی ہماری زندگیوں میں نہ ہوتا. خداوند نے ہمیں ایک اچھی اور پاک زندگی دی، ہمیں کراس دیا تاکہ ہم اس کراس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. یہ زندہ پاک کلام دیا تاکہ اس پاک کلام کے وسیلہ سے زندگی گزاریں. اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تو ہم ایک دوسرے سے ڈسکس کریں، نہ کہ یہ کہ چلو بھاگو بھاگو بھاگو، پیسے اکٹھے کریں، یہ کریں، وہ کریں، روٹی اکٹھی کر لیں، فلان کر لیں، فلان کر لیں. تو نہیں میرے عزیزو، ایسا نہیں ہے. آج ہمیں اپنے گھر کی فکر جو ہے، اگر وہ کریں گے وہ بھی بیکار رہے گی. شہر کی فکر کریں گے وہ بھی بیکار رہے گی. اپنی روٹی کپڑے کے لیے فکر کریں گے وہ بھی بیکار رہے گی. تو اس کے عوض کیا خداوند ہمارے ساتھ وعدہ کرتے ہیں؟ میں تمہیں نیند میں دے دوں گا. تو آج اس پاک کلام کو اپنے دل میں اتاریں کہ خداوند واقعی اپنے محبوب کو نیند میں دے دیتا ہے. اگر میرے عزیزو آج ہم اس پاک کلام پر ہم اعتبار کرتے ہیں، اس پاک کلام کو اپنی زندگی میں اتارتے ہیں، تو یہ پاک کلام یہ ضرور ہے کہ یہ ہم سب کی زندگیوں کو چینج کرے گا. میری آواز جہاں پر جا رہی ہے، جو سن رہے ہیں، خداوند ان سب کو اس پاک کلام کے وسیلہ سے ان کی زندگیوں کو چینج کر. خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو. اس پاک کلام کے وسیلہ سے آپ کی خطائیں معاف کی جائیں. باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین. ہاللیلویہ. دعا کریں گے کہ خداوند آپ کی زندگیوں کو تبدیل کریں. باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین. خداوند تیرا شکر کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں، اس وقت کے لیے تجھے یاد کرتے ہیں. خداوند تو زندہ ہمارے درمیان موجود ہے. خداوند تو کہہ دے تو یہ بچے نجات پائیں، تو کہہ دے تو یہ گھرانے نجات پائیں. خداوند تو ان بچوں کی طرف دیکھ رہا. خداوند تو اپنے خادم کی کسی بات کو رد نہیں کرتا. آج خداوند تو اپنے بچوں کی طرف دیکھ. اس پاک کلام میں خداوند جو تو نے وعدہ کیا، خداوند آج اس وعدے کے مطابق ان بچوں کی زندگیاں چینج کر. خداوند آج ہم اپنی زندگیاں تیرے سامنے لے کر آتے ہیں. خداوند تو اس کو اچھی طرح پٹک اور صاف کر. خداوند تو زندگی دینے والا.
खुदावंद तूने कहा राह हक और ज़िंदगी मैं हूँ। आज खुदावंद इन बच्चों की ज़िंदगियों को राह रास्त पर लेकर आता हूँ, इन पाक मुकामों में लेकर आता हूँ खुदावंद, इस रास्तबाजी के मुकाम पर लेकर आता हूँ, इस हिकमत की जगह पर लेकर आता हूँ। खुदावंद तो इन बच्चों की ज़िंदगियों को छू ले। खुदावंद तमाम फ़िक्रें आज तुझ पर डालते हैं क्योंकि तुझे हमारी फ़िक्र है। खुदावंद इन बच्चों की सारी फ़िक्रें खुदावंद आज तुझ पर डाल देते हैं। इन बच्चों की फ़िक्रों को खुदावंद तू सॉल्व कर, आसमान से पाक रोटी मुहैया कर। खुदावंद उन बच्चों के लिए अच्छा रिज़्क, अच्छी रोटी खुदावंद आसमान से मुहैया कर। आसमान के दरीचे खुल जाएं तेरे यीशु नाम से। खुदावंद पाक बरकतें, पाक रहमतें इनके लिए बरसना शुरू हो। इनके किचन खुदावंद ब्लेस्ड कर देता हूँ। इन बच्चों को, बेटी बेटियों को ब्लेस कर देता हूँ खुदावंद। आटे की मट्टी कभी खाली ना हो, तेल की कुप्पी कभी खाली ना हो। खुदावंद तेरा पाक मसा इन पर ठहर जाए। इनके बेटी बेटियां खुदावंद जो पढ़ने वाले हैं बच्चे खुदावंद वो कदोकामत में बढ़ें, तेरे नाम को मुबारक करें। खुदावंद ये पाक कलाम को पढ़ने और सुनने वाले हों, सीखने वाले हों और दुनिया के आखिरी कोने तक फैलाने वाले हों। खुदावंद तो इन सब पर अपना रहम वाला हाथ बढ़ा, तो पाक करते खुदावंद। तो जलाल का बादशाह है, तो कह देता है तो ज़िंदगियाँ बदल जाती हैं, तो कह देता है तो हालात बदल जाते हैं। खुदावंद आज तेरे कह देने से ये ज़िंदगियाँ बदल जाए। खुदावंद तेरे पाक कलाम जिस जिस काम तक पहुँचे, जिस जिस घर तक पहुँचे, खुदावंद वो बच्चे ज़िंदगी पाए। तेरा पाक कुव्वत वाला इन हाथों को खुदावंद तेरा पाक हाथ इनको छू जाए। खुदावंद तू पाक कर, तेरे पाक लहू में इन सबों को डिप कर देता हूँ। खुदावंद कारोबार की सारी बंदिशें तेरे यीशु नाम से खुल जाए। जो जॉबलेस हैं बच्चे उनके लिए खुदावंद जॉब के लिए दुआ करते हैं खुदावंद अच्छी जॉब मुहैया कर। जो बेटियां बेटे औलाद नहीं है खुदावंद उनके लिए औलाद के लिए दुआ करते हैं खुदावंद। उनको बेटियां और बेटों से नवाज। खुदावंद उनके मकानों को घर बना दे। खुदावंद सूखे दरख्तों पर तू ही फल लगाने वाला है। सारा बांझपन तेरे यीशु नाम से जाता रहे। जो दिल के मरीज है खुदावंद बंदवाल तेरे यीशु नाम से खुल जाए। सारी गंदी शुगर की लानतें तेरे यीशु नाम से जाती रहे। गंदे कैंसर के मर्ज तेरे यीशु नाम से जाते रहे। खुदावंद तमाम किस्म के इन्फेक्शन तेरे यीशु नाम से रिमूव हो। खुदावंद तू पाक करते जलाल के बादशाह। तेरा पाक कलाम इन पर साहिर, तेरा पाक कलाम इन पर तासीर करे, छूले और पाक करते। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम से आमीन। दुआरबानी में शरीक हो। है हमारे बाप तू जो आसमान पर, तेरा नाम पाक माना जाए। तेरी बादशाह, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें, जिस तरह अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं आमीन। मुकद्दसा मरियम से सिफारिश करेंगे, सलाम मरियम पुरफज़ल खुदावंद तेरे साथ, वो औरतों में से मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। है मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। बेटे जी मेरे अजीज़ों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको आपकी ज़िंदगियाँ तब्दील करने के लिए हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कलाम, आज इस पाक कलाम के वसीला से आपकी ज़िंदगियाँ तब्दील हों। मेरे अजीज़ों, इस कलाम को सुनिएगा गौर से और इस पर अमल कीजिएगा। मास्टर शहबाज भट्टी की तरफ से आप सबका बहुत शुक्रिया। इस चैनल को देखिएगा, लाइक कीजिएगा और इसको शेयर लाजमी करिएगा ताकि खुदा का कलाम जो है वो आगे बढ़े। आपके इसको शेयर करने से खुदा का कलाम जो है ये आगे आगे बढ़ता जाएगा। आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आमीन।